اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے خلاف چلتا ہے، اگر کوئی بندہ معصیت کو اپنے لیے اپناتا ہے اور اس دھوکے میں آتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہے، وہ بہت بڑا پیسے والا ہے، بہت بڑا دولت مند ہے، اس لیے اس کا پیسہ جو ہے اللہ کی پکڑ سے اسے بچا لے گا، یا وہ بہت بڑے خاندان والا ہے، اس کے پیچھے اس کے خاندان کے کئی سو افراد ٹھہر سکتے ہیں، اسی لیے کیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس جرت پر کیا ہے وہ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے، یا اس کے پاس علم کا کوئی ایسا حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی مسخر نہیں کر سکتا، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، میں کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہو سکتا، تو ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر انسان بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں آ جاتا ہے غیر محسوس انداز میں، اور اس وقت اللہ کی خفیہ تدبیر چلتی ہے۔ جب اللہ کی خفیہ تدبیر چلتی ہے تو پھر ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی کیا ہے اس کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اس آیت شریفہ میں اسی سے ڈرایا گیا، جس کو اپنی دولت پر بڑا غرہ ہے، جسے اپنے علم و ہنر پر بڑا غرہ ہے، جسے اپنے نسب پر اور اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ پر کیا ہے بڑا غرہ ہے، اور اس غرے نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس فقر نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس امید نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور وہ دن رات کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو برملا کیا ہے پائمال کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا علم مجھے بچا لے گا، میری سیاست مجھے بچا لے گی، میری حکومت مجھے بچا لے گی، میرا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، نہ صرف غلط فہمی ہے کہ ایسا بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر جسے قرآن نے مکر اللہ کے نام سے یاد کیا، اس کا ایسا شکار ہوتا ہے، ایسا شکار ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، دیکھنے والوں کے لیے اس کی زندگی عبرت بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے حبیب ان سے سابقہ لوگوں کے واقعات بیان کرو، سابقہ لوگوں کے قصے بیان کرو ان کو، شاید یہ سمجھنے والے بن جائیں، سوچنے والے بن جائیں، ان کے واقعات کو سن کر کیا ہے یہ سدھریں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ الگ الگ پیرائے پر کیا ہے الگ الگ انداز سے کسی نہ کسی نبی کی امت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ہر صورت میں آپ کو کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ملے گا، اور ان واقعوں کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ان کی زندگی کے تناظر میں اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو کیا ہے تلاش کرے، اچھائیاں ہیں تو اس پر قائم رہے، برائیاں ہیں تو اس سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف مائل ہو جائے، ورنہ جس وقت اللہ کی لاٹھی پڑے گی، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس کی طرف بڑھے گی اور وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا، تو خدا کی قسم پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت، کوئی رشتہ، کوئی ناتا کیا ہے اسے اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں نکال سکتا۔